اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں آج آپ کو بتاتا ہوں پھول حلوہ بنانے کا طریقہ۔ آپ اس طریقے کو دیکھیے اور ضرور بنائیے اور بعد میں بتانا کہ کیسا بنا۔ آئیے بناتے ہیں حلوہ۔ آپ کو چاہیے جناب اس کے لیے سوجی کی مقدار یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے آج کے اس حلوے کے لیے 500 گرام سوجی لے لی ہے۔ یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ زیادہ بنائیں تھوڑا بنائیں، جتنا بھی بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ سوجی لے لیں۔ اس کے بعد جناب آپ کو چاہیے مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ ان ڈرائی فروٹ کو اس حلوے میں استعمال کریں۔ جتنے زیادہ ڈرائی فروٹ ہوں گے اتنا مزیدار حلوہ بنے گا۔ پھر جناب آپ کو چاہیے کوکونٹ پاؤڈر، جس کو آپ کھوبرا کہتے ہیں، اور چینی اپنی مرضی سے جتنی آپ چینی اس میں ڈالنا چاہیں۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ جتنی ہے سوجی اتنی چینی ڈالنی ہے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کتنی چینی کھانا پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں چینی ڈالیں۔ ابھی جناب اس سوجی کو آپ بھگو کے رکھ لیں 2 گھنٹے کے لیے، اور 2 گھنٹے کے بعد اس کی یہ شکل ہو جائے گی۔ ابھی آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے مسل لیں تاکہ اس میں سے جو نشستہ ہے اور یہ سوجی ہے یہ علیحدہ علیحدہ بن جائے۔ ابھی آپ نے ایک چھلنی لے لینی ہے اور اس چھلنی میں آپ نے بھگوئی ہوئی سوجی کو ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈالتے رہنا ہے، اور جب اس کو آپ مکس کرتے رہیں گے تو یہ آپ کا نشستہ جناب نیچے چلا جائے گا دیچکے میں، اور جو سوجی ہے یہ اوپر رہ جائے گی۔ ابھی آپ نے حلوہ بنانے کے لیے نشاستے کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ یہ اوپر والی جو سوجی بچ جائے گی۔ یہ اوپر جو جالے جالے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے نشاستہ نکل چکا ہے، اور یہ آپ کے پاس اوپر صرف سوجی اور یہ جالا سے رہ گیا۔ آپ نے اس کو بالکل ضائع کر دینا ہے اور استعمال میں نہیں لانا ہے۔ ابھی آپ کا جو نشاستہ نکل گیا اس کو آپ نے کم از کم آدھے یا پونے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے، اور جب اس میں سے دیکھیں کہ پانی اوپر علیحدہ آ گیا ہے تو پانی کو نکال دینا ہے اور صرف نشاستے کو حلوے کے لیے رکھ لینا ہے۔ ابھی آپ نے جناب اس کا پانی اوپر سے اتار دینا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس یہ سوجی اوپر بچی ہوئی تھی اس کو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اس کو جناب آپ نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے اور اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ یہ صرف جالے ہی جالے رہ گئے ہیں، ابھی اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی جناب دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو نشستہ نکلا ہوا تھا اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کی رکھا۔ ابھی آپ نے اس میں سے پانی کو نکال دینا ہے۔ جب آپ پانی نکالیں گے تو پانی نکل جائے گا اور بعد میں صرف اور صرف نشستہ رہ جائے گا، اور آپ نے اسی نشستے کو حلوے کے لیے استعمال کرنا جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس میں سے پانی نکل گیا اور صرف آپ کے پاس خالص نشستہ رہ گیا۔ ابھی آپ نے لے لینی ہے جناب والا کڑھائی، اور کڑھائی میں ڈال دینا ہے آپ نے مناسب مقدار کا گھی یا آئل جو بھی ہے، اور تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں چینی ڈال دینی ہے۔ ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حلوہ جو ہے وہ زیادہ براؤن اور گولڈن بنے تو اس چینی کو تھوڑا سا آپ کلر آنے دیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حلوہ جو ہے وہ وائٹ کلر کا بنے تو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد، تھوڑا سا میلٹ ہونے کے بعد آپ نے جناب اس میں وہ جو نشستہ نکالا ہوا تھا اس کو ڈال دینا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ نشستہ ڈالتے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے، بالکل کو چھوڑنا نہیں ہے، نہیں تو یہ بالکل آپ سے حلوہ بن نہیں پائے گا، یہ بالکل فکس ہو جائے گا اور دانے دار حلوہ نہیں بنے گا۔ دیکھیے میں نے اس میں نشستہ ڈال دیا اور ساتھ ساتھ اس کو میں ہلاتا جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں جی، یہ آہستہ 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 یہ بیچ میں روڑیاں بننی شروع ہو گئیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ابھی دیکھیں جی، ابھی دیکھیے اس میں سے یہ دیکھیے، یہ اب اس کی یہ شکل بن گئی۔ جب یہ شکل بن جائے تو آپ اس میں سے
جو زیادہ گھی ہے اس کو نکال دیں، اور زیادہ گھی نکال کر پھر اس کو آپ تھوڑے سے آئل میں پکنے دیں۔ ابھی دیکھیں میں نے اس میں سے گھی نکال دیا اور اس کے بعد یہ شکل ہو گئی جی۔ ابھی آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ بالکل دانے دار حلوہ آپ کا تیار نہ ہو جائے۔ ابھی اس سٹیج پہ آ کے آپ نے اس میں جناب کھوپرا اور کوکونٹ پاؤڈر تھا وہ بھی ڈال دینا ہے تاکہ وہ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے۔ ابھی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بن چکا ہے جی حلوہ آپ کا۔ دیکھیے ابھی میں نے اس میں کوکونٹ پاؤڈر ڈال دیا۔ ابھی آپ اس کوکونٹ پاؤڈر کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کریں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اب جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو آپ نے جو جناب علیحدہ رکھے ہوئے تھے ڈرائی فروٹ، جس میں کاجو تھے، بادام تھا، کشمش تھی، اور اس میں وہ پستہ تھا، جو بھی آپ کے پاس تھا آپ اس میں ڈال دیں۔ یہ دیکھیں جی میں نے سب کچھ اس میں ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا اور ہلائیں اور ماشاءاللہ کتنا دانے دار، کتنا نفیس اور کتنا خوبصورت چمکدار اور ہیرے کی طرح کا آپ کا حلوہ تیار ہو گیا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی خوبصورت۔ یہ دیکھیں یہ اس کا جی فائنل شکل ہے آپ کے حلوے کی۔ آپ کے پاس اگر گرین ٹی ہے، گرین ٹی کے ساتھ کھائیں، اگر گرین ٹی نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل سمپلی بھی کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، حلوہ کھائیے اور اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ والسلام۔